إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے دور حاضر میں غیر مسلموں میں دعوت دین کی اہمیت. انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، قرآن اور حدیث کے اندر تین الفاظ آتے ہیں، ایک ہے دعوت، ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے اصلاح. دعوت و تبلیغ یہ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اصلاح یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے. اصلاح یہ افساد کی ضد ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے عقائد میں، مسلمانوں کے اعمال میں، مسلمانوں کے اخلاق میں، مسلمانوں کے کردار میں، مسلمانوں کی معیشت میں، مسلمانوں کی سیاست میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی جائے گی. اس سلسلے میں دو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اے نبی، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے غنیمتیں یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اس کے رسول کے لیے ہیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کا کام کیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. پتہ چلا کہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اصلاح کا کام کیا جائے گا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. کہ مومن، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تم لوگ آپس میں اپنے درمیان اصلاح کا کام کیا کرو اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. حضرات، ان دونوں آیتوں سے پتہ یہ چلا کہ اصلاح یہ مومنوں کے لیے ہے، اصلاح یہ مسلمانوں کے لیے ہے. یعنی اگر مسلمانوں کے عقائد میں، مسلمانوں کے اعمال میں،
مسلمانوں کی عبادتوں میں، مسلمانوں کی ریاستوں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے علاقے میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کے درمیان اصلاح کا کام کیا جائے گا، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے حضرات، دعوت و تبلیغ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے، یعنی غیر مسلموں کو دعوت دی جائے گی، غیر مسلموں کے درمیان تبلیغ کی جائے گی۔ حضرات سوال یہ ہے، غیر مسلموں کو کس بات کی طرف بلایا جائے، غیر مسلموں کو کس چیز کی طرف بلایا جائے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے زیادہ اچھی بات اور کس آدمی کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ حضرات پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو غیر مسلموں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ راستہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میں اور میرے متبعین پوری بصیرت کے ساتھ اسی پر قائم ہیں۔ حضرات یہ دونوں آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ اگر ہمیں غیر مسلموں کو بلانا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف بلانا ہے۔ حضرات سوال یہ ہے کہ تبلیغ کس چیز کی جائے، کس چیز کی دعوت دی جائے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے رسول آپ پہنچا دیجئے، آپ تبلیغ کر دیجئے کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کی گئی ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کہ آپ نے اپنے اس فریضے کو انجام نہیں دیا۔ حضرات ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کون کون سی چیزیں نازل کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف دو چیزیں نازل کی گئی ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک احادیث شریفہ۔ یہ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کو انہی دونوں چیزوں کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اگر کوئی مسلمان کسی تیسری چیز کی تبلیغ کرتا ہے، کسی تیسری چیز کی دعوت دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان فضائل اعمال کی دعوت دیتا ہے، اگر کوئی مسلمان جال حق کی تبلیغ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی تبلیغ شرعی تبلیغ نہیں ہے۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف قرآن مجید اور سنت صحیحہ کی تبلیغ کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا جائے، تبلیغ سب سے پہلے کس کو کی جائے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 5 اسٹیپس بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کو تبلیغ کرنی ہے، اور اس کے بعد جب انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے، انسان جب اپنے آپ کو سدھار لے، انسان جب اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے درمیان تبلیغ کرے، انسان اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے، اور جب اپنے اہل و عیال کی اصلاح ہو جائے، جب انسان اپنے اہل و عیال کے درمیان تبلیغ کو کمپلیٹ کر لے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرا اسٹیپ بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ نے خود اپنی اصلاح کر لی ہیں، آپ نے اپنے اہل و عیال کی اصلاح کر لی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان اصلاح کا کام کریں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان تبلیغ کا کام کریں۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ تیسرے مرحلے میں پہنچ کر کے ہمیں اور آپ کو
اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تیسرے اسٹیپ میں ہمیں اپنے قریبی پڑوسیوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اور حضرات یہ اسٹیپ جب کمپلیٹ ہو جائیں، یعنی جب ہم اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان اسلام کا پیغام پہنچا دیں، اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ آپ اپنے بستی والوں کو ڈرائیں، آپ اپنے گاؤں والوں کو ڈرائیں، شہر والوں کو ڈرائیں۔ اور جب آپ کا یہ کام بھی مکمل ہو جائیں، جب آپ اپنے شہر والوں کی اصلاح کر لیں، جب آپ اپنے شہر والوں کے درمیان تبلیغ کے فریضے کو انجام دے دیں، تو ایسی صورت میں پھر پانچواں اسٹیپ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ کے بستی کے ارد گرد جو بستیاں بسی ہوئی ہیں، جو قریے ہیں، آپ ان قریوں کے اندر جائیں، آپ ان بستیوں کے اندر جائیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو اسلام کا پیغام سنائیں۔ حضرات یہ وہ اسٹیپ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرات اس کے باوجود آج ہمارے ملک کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ خود کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنے محلے والوں کی اصلاح نہیں، اپنے خاندان والوں کی اصلاح نہیں، اپنے شہر والوں کی اصلاح نہیں۔ اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ساز و سامان کے ساتھ بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا کر کے وہ کسی اپنے کنٹری سے نکل کر کے کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں اور پھر دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ حضرات کیا یہی طرز تبلیغ قرآن مجید نے بیان کیا؟ نہیں، قرآن مجید نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ حضرات طرز تبلیغ وہی ہے جس کو آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس بات کی دعوت دی جائے؟ ہم کسی بھی غیر مسلم سے ملتے ہیں، ہم ان کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام دنیا والوں کو سنانا ہے۔ اور حضرات یہاں پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ حضرات اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف رٹا دینا ہی کافی نہیں ہے، صرف یاد کرا دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھانا، توحید کے مفہوم کو سمجھانا، شرک کے مفہوم کو سمجھانا اور توحید اور شرک کے تقاضوں کو سمجھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو حضرات ہمیں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینی ہے۔ حضرات اب سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کس طرح سے دی جائے؟ ہم دوسروں کے سامنے اپنی بات کو کس طرز پر رکھیں، کس طریقے پر رکھیں، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین نے 3 طریقوں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ پہلا طریقہ حکمت کو اختیار کرنا ہے، دوسرا طریقہ ہمیں موعظہ حسنہ کو اختیار کرنا ہے، اسی طرح تیسرا طریقہ ہمیں جدال باللتی ہی احسن کو اختیار کرنا ہے۔ سوال یہ ہے حکمت کیا ہے، موعظہ حسنہ کیا ہے، جدال باللتی ہی احسن کیا ہے؟ حضرات آپ ان لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو سیدھے سادھے لوگ ہیں، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے سامنے جنت کا تذکرہ کریں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، جنت کی صفات کا تذکرہ کریں، اور اسی طرح آپ ایسے لوگوں کے سامنے جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کریں، جہنم کے اندر جو عذابات ہیں ان عذابات کا آپ تذکرہ کریں۔ حضرات یہ موعظہ حسنہ ہے، یہ موعظہ حسنہ ہے۔ آپ جو کم پڑھے لکھے،
اور سیدھے سادے لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کے سامنے موعظہ حسنہ کے ذریعے تبلیغ کریں۔ اسی طرح سے حضرات آپ تبلیغ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، ایسے لوگوں کو جب آپ دعوت و تبلیغ کریں گے، ایسے لوگوں کے پاس جب آپ اسلام کے پیغام کو پہنچائیں گے، تو جب آپ ان کے سامنے اپنی بات کو رکھیں گے، وہ لوگ آپ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو حکمت اور دانائی کے ساتھ آپ کو دل نشین پیرائے میں ان لوگوں کے سوال کا جواب دینا ہے۔ یہ حکمت ہے، الجھنا نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی روشنی میں آپ کو ان کو سمجھانا ہے، پوری حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے بات کرنی ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسری چیز جدال باللتی ہی احسن ہے۔ آپ کچھ ایسے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ جیسے ہی آپ ان کے سامنے اسلام کی بات کو رکھ رہے ہیں، وہ آپ سے جنگ و جدال پر اتر آتے ہیں، بحث و مباحثے پر اتر آتے ہیں، اور وہ آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، لیکن مناظرہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا احسن ہونا چاہیے۔ احسن یہ کیا چیز ہے؟ احسن یہ ہے کہ مناظرہ کرتے ہوئے، بحث و مباحثہ کرتے ہوئے گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، اپنی زبان کو رف طریقے سے استعمال نہیں کرنا ہے، رف زبان کو استعمال نہیں کرنی ہے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دینی ہے، کسی کی ذاتیات پر ہمیں حملہ نہیں کرنا ہے۔ یہ احسن مجادلہ ہے، یہ احسن بحث و مباحثہ ہے جس کا تذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ 3 طریقے ہیں۔ ایک موعظہ حسنہ، آپ لوگوں کو لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کریں، اور اسی طرح آپ لوگوں کے سوالوں کا دل نشین پیرائے میں حکمت کے ساتھ آپ جواب دیں، یہ حکمت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ اگر سامنے والا آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بالکل ہی احسن انداز سے مناظرہ کریں۔ اسی طرح سے حضرات اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف عالم علماء کے لیے ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کون کرے؟ آپ اس بات کو یاد رکھیں، صرف یہ عالم علماء کا کام نہیں ہے، یہ داعی اور دعات کا کام نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، کہ اے کائنات کے لوگوں، اگر تمہارے پاس ایک آیت کریمہ کا علم ہے، اگر تمہارے پاس ایک حدیث کا علم ہے، تو ایسی صورت میں تم اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ یہ صرف عالم علماء کا کام نہیں ہے، یہ داعی اور دعات کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس میدان میں آئیں، دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات اس موضوع پر ہم بہت زیادہ گفتگو سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس میدان میں قدم نہیں رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس میدان کے اندر کب قدم رکھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ہم اس میدان میں کام اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے دلوں کے اندر تڑپ ہو، جب ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہو، جب ہمارے دلوں کے اندر شوق ہو۔ حضرات اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی، ایسا لگتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، اگر یہ لوگ اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، اپنے رسول کے اوپر ایمان نہ لائیں، تو ان کے عدم ایمان کی وجہ سے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ پورے کے پورے کفار و مشرکین اسلام قبول کر لیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ حضرات ہم بھی غیر مسلموں کے درمیان اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کبھی کبھار سفر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر یہ فکر اور سوچ پیدا ہو جائے کہ اگر اس غیر مسلم بھائی کا انتقال اسی
حالت میں ہو جائے تو وہ دائمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی قرار پائے گا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ حضرات اگر یہ سوچ یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم اس میدان میں قدم رکھ سکیں گے، ہم دوسرے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں گے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے تڑپ پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ حضرات سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہم کسی غیر مسلم بھائی سے ملتے ہیں، ہمیں کیا چیز ان سے کہنی چاہیے، کون سی بات سب سے پہلے ان کو کہنی چاہیے؟ تو حضرات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے امی لوگوں کے اندر، ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول جو رسول ان کے اوپر اپنے رب کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول ان کے درمیان ان کی تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرات اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہماری ملاقات کسی غیر مسلم بھائی سے ہو، ہم ان سے بات چیت کریں، اسلام کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ ان کو اسلام کے بارے میں کیا چیز معلوم ہے۔ جب آپ سے ان کی گفتگو ہونے لگے تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام، آپ اپنی بات کو بتانے سے پہلے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ان کے سامنے پڑھ دیں اور اس صورت کا اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس زبان میں کریں جس زبان کو غیر مسلم بھائی سمجھتا ہے۔ حضرات یہ پہلا کام ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ جب بھی ہم کسی غیر مسلم بھائی سے ملیں، گفتگو کریں، گفتگو کے آغاز کے بعد، ماحول کو بنانے کے بعد ہم فوراً ایک آیت کریمہ کی یا پھر ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کریں اور تلاوت کرنے کے بعد اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو سمجھائیں۔ اس انداز سے ہمیں تبلیغ اور دعوت دینی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات دعوت و تبلیغ اگر ہم کریں گے، اس کا فائدہ کیا ملنے والا ہے، اس کا ثمرہ ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی اہمیتیں کیا ہیں؟ حضرات اس کی فضیلت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی فواللہ، اللہ کی قسم، اگر اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، یہ کئی سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرات اس کی فضیلت تھوڑی فضیلت نہیں ہے۔ حضرات اگر آپ کے ذریعے کسی ایک مسلمان بھائی کو ہدایت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے ان ساری پراپرٹیوں سے بھی زیادہ یہ چیز بہتر ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرات یہ بہت ہی بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے کسی انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کی اور اس کے رہنمائی کرنے کی وجہ سے جس کی رہنمائی کی گئی وہ اس خیر کو انجام دیتا ہے تو اس انجام دینے والے کو، خیر کو انجام دینے والے کو جتنا ثواب دیا جائے گا، رہنمائی کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ حضرات یاد رکھیں، اگر آپ کے ذریعے سے کسی غیر مسلم بھائی کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ جتنا اپنی زندگی میں نیک اعمال کو انجام دیں گے، اس کے ذریعے سے جتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے ان ساروں کا اجر و ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا، اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مصیبت آئے، کوئی کفار و مشرکین کی جانب سے کوئی پریشانی آئے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ اس میدان میں قدم رکھیں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا
اے نبی آپ قرآن مجید اور سنت صحیحہ کا پیغام دنیا والوں کو سنا دیجئے اور اس بات کو یاد رکھیے کہ دنیا والوں کی جانب سے اگر کوئی پریشانی آئے، اگر کوئی تکلیف آئے، واللہ یعصمک من الناس، یاد رکھیے اللہ رب العالمین آپ کے ایسی صورت میں حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرات ہم اور آپ اگر اس معاملے میں قدم رکھیں گے، اس میدان میں قدم رکھیں گے، دعوت و تبلیغ کے امور کو انجام دیں گے، تو ایسی صورت میں اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری نصرت فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم اور آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن اور مومنات یہ آپس میں دوست ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ حضرات یہ دعوت و تبلیغ کی فضیلتیں ہیں جن کے پیش نظر ہم میں سے ہر انسان کو اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ حضرات آخری بات کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ حضرات جس ماحول کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرتیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں کے اندر بھری گئی ہیں، حضرات اگر ہم ان کے دلوں سے نفرت کو نکالنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میدان میں آگے بڑھیں، ہم دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں قدم رکھیں اور اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور حضرات دعوت و تبلیغ کی اسی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر مقامی جمعیت اہل حدیث ادونی کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے مسجد حاضہ کے اندر 2 روزہ پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ کل سیٹرڈے اور سنڈے کو 2 روزہ پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پروگرام کے اندر حیدرآباد سے دعات حضرات تشریف لا رہے ہیں اور اسی طرح سے اس پروگرام کا جو نام دیا گیا ہے وہ یہ کہ وزٹ مائی مسجد، میری مسجد کا سیر کرو، میری مسجد کے اندر آؤ، میری مسجد کے اندر دیکھو کہ میری مسجد کے اندر، ہماری مسجد کے اندر کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، ہماری مسجد کے اندر کس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آؤ مسجد کے اندر دیکھو اور اس کے بعد اسلام کے بارے میں سمجھو۔ حضرات جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ صرف عالم علماء کا کام نہیں ہے، یہ صرف داعی دعات کا کام نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، ہم آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ آپ 2 دنوں کے لیے اپنے کاروبار کو اللہ کی خاطر آف رکھیں، اللہ کی خاطر بند رکھیں اور اسی طرح سے آپ اس پروگرام کے اندر آئیں اور آپ اس پروگرام کے اندر جو داعی حضرات آئے ہوئے ہیں، آئیں گے، آپ ان کی مکمل رہنمائی کریں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی رہنمائی سے ایک آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے، ایک غیر مسلم بھائی کو ہدایت مل جاتی ہے، تو یہ آپ کے پاس جو پراپرٹی ہیں، آپ کے پاس جو دولتیں ہیں، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ حضرات آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك